حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بچوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی حضور کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کے کئی بیٹے تھے، ایک بڑے بیٹے کا نام طالب تھا جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ دوسرے بیٹے جو تھے وہ ان کا نام تھا عقیل۔ آپ نے سنا ہوگا مسلم بن عقیل کا نام، حضرت حسین نے جو خط دے کر کے روانہ کیا تھا کوفہ کی طرف، تو مسلم بن عقیل، یہ عقیل جو ہے یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ اور ایک اور نام سنا ہوگا آپ نے، جعفر طیار، یہ بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی تھے۔ تو چونکہ ابو طالب قریش مکہ کے سردار تھے اور عربوں کے مزاج میں سخاوت بہت زیادہ ہے، تو جو لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ ان کے اوپر خرچ کرنا، اور پھر کثیر العیال تھے، تو اس لیے معاشی اعتبار سے تنگی تھی۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا کہ ابو طالب چچا کے پاس جو ہے معاشی تنگی ہے، کیوں نہ ہم لوگ ایسا کریں کہ ان کے ایک ایک بچے کو گود لے لیں اور ہم ان کا خرچہ سنبھال لیں۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ تصور کیجئے۔ تو حضرت عباس اور حضور دونوں گئے ابو طالب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ طالب کو اور عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اور جعفر کو اور علی کو تم لوگ لے جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار یہ حضرت عباس کے حصے میں آیا، اور انہوں نے ان کی مکمل کفالت کی، پرورش کی۔ اور حضرت علی یہ حضور کے حصے میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک دم چھوٹے سے جب وہ بچے تھے تو حضور نے ایک مرتبہ اپنا زبان جو ہے ان کو چسوایا، اور وہ جو ہے حضور کی زبان چوستے چوستے سو گئے۔ تو گھر میں حضور کے ہی آنا جانا تھا، اور حضور ہی کے گھر پلے بڑھے، حضور ہی کی نگرانی میں رہے۔ جب نبوت ملنے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی آ گئے، 8 سال کی عمر رہی ہوگی۔ تو پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بچے پوچھتے ہیں نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ اللہ کی توحید کی دعوت دوں، اور یہ جو لات اور عزیٰ کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اس کا انکار کروں، تو تم بھی اس دین کو قبول کر لو۔ تو حضرت علی نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور میں ابا سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے یہ خیال کیا کہ اگر انہوں نے اپنے والد سے کہا اور ان کو معلوم ہو جائے گا تو کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے، چونکہ ابھی دعوت کو چھپانے کا حکم تھا اللہ کی طرف سے، کھلم کھلا علانیہ طور پہ جو ہے دعوت کے اعلان کا وقت بھی نہیں آیا تھا۔ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں نہیں ماننا ہے تو مت مانو، لیکن یہ راز کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن رات میں ان کی کیفیت بدل گئی، اور اگلے دن صبح میں حضور کی خدمت میں جا کر کے کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قد صدقت بما جئت بہ، میں آپ جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی نے بھی نماز سیکھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی کہیں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے والد نے دیکھ لیا، ابو طالب نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے وہی بات بتائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی۔ تو حضرت علی کو جو جواب دیا ان کے والد نے، وہ جواب یہ تھا کہ ما دعاک الا لخیر، بیٹا انہوں نے جس چیز کی طرف تم کو دعوت دی ہے وہ خیر ہے، فالزم علیہ،
تم اس کو لازم پکڑو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اس کو مت چھوڑنا، کہ محمد بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں دعوت دے سکتے۔ تو خود تائید کی، حضرت علی کے ایمان لانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، ان کے سامنے ان کے بیٹے حضرت جعفر طیار اسلام قبول کیے، اس پر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عقیل نے اسلام قبول کیا، اس پر بھی کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ خود ہدایت نہیں ملی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت تو صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے